السلام علیکم ناظرین، حمزہ ریویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں۔ پہلا پروگرام جو میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر رہا ہوں، اس میں صرف میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ اس شعبے کی طرف عوام کے جو مسائل ہیں وہ اجاگر کرنے کا شوق جو ہے میرے اندر، وہ کس طرح پیدا ہوا، کس نے مجھے اس طرف مائل کیا، کن کی محبتوں کی وجہ سے آج میں اس مشن میں سفر جو ہے وہ طے کر رہا ہوں۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ میرا وہ لیڈر آخر کون ہے، جس کی وجہ سے، جس کو دیکھ کر، جس کے کام کو میں دیکھتے ہوئے آج اس کے طریقے کی طرح، ان کی طرح بننا چاہتا ہوں، جن کی وجہ سے میں نے آج سے 8 سال پہلے اس کام کا آغاز کیا۔ تو میں آپ سب کو یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ وہ شخصیت، وہ میرا قائد، عظیم لیڈر، ملک پاکستان کی جو شان ہے، ملک پاکستان کی جو آن ہے، جو حق اور سچ کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھتے ہیں، جو حق اور سچ کی خاطر اپنے جان کی قربانی دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، وہ عظیم لیڈر، وہ عظیم شخصیت جس کو ہم سب لوگ سید اقرار الحسن کے نام سے یاد رکھتے ہیں، وہ میرا لیڈر ہے، وہ میری پہچان ہے، اور ان کی وجہ سے آج میں اس کام میں، ان کی وجہ سے آج میں اس مشن میں، ان کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ تقریباً 13 سے 14 سال میری عمر تھی جب گاؤں میں ٹیم سریام کا پروگرام جو ہے وہ ARY نیوز پر نشر کیا جاتا تھا۔ کم از کم 30 سے 40 جو افراد تھے وہ اس پروگرام کو بلا ناغہ ہر ہفتے جو ہے وہ بڑے شوق اور ایک جذبے کے ساتھ دیکھتے تھے، لیکن ان 40 لوگوں میں سے میرے دل میں جو جنون پیدا ہوا، میرے اندر جو عشق پیدا ہوا، وہ یہی تھا کہ میں بھی اس ٹیم کا حصہ بنوں گا اور ملک پاکستان کی خدمت کروں گا۔ کیونکہ اس وقت میری عمر بھی کم تھی، ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، موبائل بھی نہیں تھے، تو میں چاہتا تھا کچھ ایسا ہو کہ میں ڈائریکٹ ان سے رابطہ کروں یا ان کی ٹیم سے کسی بھی ممبر سے رابطہ ہو جائے اور میں ٹیم کا حصہ بن جاؤں۔ آخر کار میں کوشش کرتا رہا، اور ظاہری بات ہے اللہ ان کو مایوس نہیں کرتا جو محنت کرتے ہیں۔ میں اس سفر کی طرف چلا جس کی مجھے امید نہیں تھی کہ یہ میں منزل طے کر پاؤں گا، لیکن حوصلہ، صبر یہ میں نے رکھا، اس منزل کو دیکھتے ہوئے سفر عبور کرتا رہا، اور آخر کار 2 سال بعد تقریباً میرا رابطہ ٹیم سریام کے پریزیڈنٹ انکانا جو تھا اس سے ہوا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میرا رابطہ آگے بڑھتا ہوا، جدید ٹیکنالوجی آتی گئی، موبائل لے لیا، ٹچ آ گیا، واٹس ایپ چلائی، فیس بک چلایا، کیونکہ اس دور میں مجھے تو کچھ آئیڈیا نہیں تھا موبائل کس طریقے سے چلایا جاتا ہے، لیکن جب میں آگے بڑھا، کیونکہ میرے اندر یہ شوق تھا، یہ جنون تھا، باقی سارے کام علیحدہ میں نے چھوڑ دیے اور اس مشن پہ میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ 5 سال بعد تقریباً میں ٹیم سریام کا وائس پریزیڈنٹ بنا، اور اس کے بعد 6 ماہ بعد ٹیم سریام کا جو ہے پریزیڈنٹ بن گیا، اور میں نے ٹیم سریام کے لوگوں کو اس محبت کو بکھیرتے ہوئے دیکھا، وہ محبت دیکھی جو آج تک مجھے دیکھنے کو نہیں ملی۔ وید ٹیم سریام جو ہے، ان کا مشن صرف ایک ہے، اور وہ ہے پاکستان کو عظیم اور قابل تعظیم بنانا، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی مقصد کے اور بغیر پیسوں کے۔ یہ وید تنظیم ہے جو بغیر فنڈنگ کے اپنی جیب سے خرچ کر کے عوام کے مسائل حل کرتے ہیں، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے دن ہو یا رات، طوفان ہو یا آندھی، اندھیرا ہو یا روشنی، گرمی ہو یا سردی، جہاں پر بھی پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو کہیں پر بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو جب آواز دی جاتی ہے تو ٹیم سریام کے جان باز جو ہیں، ٹیم سریام کی جو ٹیمیں ہیں، اقرار الحسن کی جو ٹیمیں ہیں، وہ تمام لوگوں کو صف اول میں نظر آتی ہیں، اور وہ شوق، وہ جنون، وہ محبت، کیونکہ ہمارا کام ہی صرف فلاحی کام کرنا ہے، پاکستان کو عظیم بنانا ہے۔ تو جس طرح اقرار بھائی کے میں پروگرام دیکھتا گیا تو میرا
جو شوق ہے وہ صحافت کی طرف بھی جانے لگا۔ میں نے سوچا کیوں نہ کسی چینل کی نمائندگی لے لوں، کسی اخبار کا نمائندہ بن جاؤں اور عوام کے مسائل جو ہیں وہ انتظامیہ کو دکھاؤں، عوام کے جو مسائل ہیں وہ انتظامیہ کے سامنے لاؤں۔ 3 سال پہلے نیوز پیپر جوائن کیا، چینل جوائن کیا، اپنے حصے کی شمع روشن کرتا رہا، جتنا ہو سکا عوام کے مسائل جو ہیں وہ اجاگر کرتا رہا۔ واحد میں تھا، جب میں نے آغاز کیا تو کسی کی سپورٹ میرے ساتھ نہیں تھی، صرف ایک میں تھا۔ جب میں کام کے لیے نکلتا تھا، جب عوام کی خدمت کرنے کے لیے نکلتا تھا، جب بازار سے میں گزرتا تھا، لوگ جو ہیں وہ ہنستے تھے کہ حمزہ بھائی آپ نے یہ کیا کام شروع کر لیا، اس میں آپ کو کیا فائدہ، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، کوئی ارننگ نہیں آتی آپ کو، کوئی پیسے نہیں ملتے، تو پھر کیوں آپ کام کرتے ہیں؟ لیکن میں ان کو جو جواب دیتا تھا وہ ایک جواب یہی تھا کہ میرا مقصد صرف اور صرف ہے پاکستان کو عظیم اور قابل تعظیم ملک بنانا۔ میرا مقصد جو ہے وہ عوام کے مسائل حل کرنا ہے۔ میرا مقصد جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم جو ہیں ان کو اعلیٰ حکام تک پہنچانا، کیونکہ ہمارا کام ہی ہے عوام کی آواز بننا۔ ہمارا کام تو عوام کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے، ہمارا کام تو عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم کو حکمرانوں کے سامنے لانا ہے، انصاف دینا حکمرانوں کا کام ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک اس جسم میں جان ہے ہم ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کے لوگوں کے لیے اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ روشن کرتے رہیں گے، اپنے حصے کا کردار سر انجام دیتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو پھر وضاحت کروں گا کہ جب میں نے یہ سفر کا آغاز کیا اس وقت کتنے لوگ میرے ساتھ پھر جڑے، کون کون سے لوگ جڑے، کون کون سی سپورٹ انہوں نے کی، کس طرح انہوں نے مجھے داد دی، کس طرح انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی کی، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رائے محمد حمزہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔